آج کی خاص خبر، وقف بورڈ پر سپریم فیصلہ، اکثریت مسلم کمیونٹی کی ہوگی۔ خبر کی 4 اہم باتیں۔ وقف ترمیمی ایکٹ کی بعض دفعات پر روک لگا دی گئی ہے۔ بورڈ میں غیر مسلم ارکان کی تعداد 3 رہے گی۔ بورڈ کا چیف ایگزیکٹو بھی مسلمان ہوگا۔ کلیکٹروں کو شہریوں کے ذاتی حقوق کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں۔ آداب، میں ہوں عبدالحی خان۔ اب خبر تفصیل سے۔ سپریم کورٹ نے وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے جواز کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر آج پیر 15 ستمبر کو اپنا فیصلہ سنایا۔ عبوری فیصلے میں عدالت عظمیٰ نے اس ایکٹ کے نفاذ پر مکمل طور سے روک لگانے سے انکار کر دیا ہے، یعنی وقف ایکٹ نافذ رہے گا۔ تاہم سپریم کورٹ نے وقف کے واسطے جائیداد عطیہ کرنے کے لیے اسلام کی پیروی کے معیار پر عمل درآمد پر 5 سال تک روک لگا دی ہے۔ وقف ایکٹ میں کہا گیا ہے کہ صرف وہی لوگ وقف کر سکتے ہیں جو پچھلے 5 برسوں سے اسلام کی پیروی کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس BR گوائی کی سربراہی والی بینچ نے کہا ہے کہ ہم نے پہلی نظر میں اس ایکٹ کی تمام شقوں کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کا جائزہ لیا ہے، لیکن قانون کو روکنے کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ملی۔ بینچ نے کہا کہ قانون پر روک صرف نایاب ترین معاملات پر ہی لگائی جا سکتی ہے۔ تاہم CJI گوائی اور جسٹس AG مسیح کی بینچ نے کہا کہ ریاستی وقف بورڈ اور سینٹرل وقف کونسل میں غیر مسلم ارکان کی تعداد 3 سے زیادہ نہیں ہوگی، یعنی بورڈ کی 11 ارکان میں اکثریت مسلم کمیونٹی کی ہونی چاہیے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ جہاں تک ممکن ہو بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یعنی CEO کو بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ کلیکٹر وغیرہ اراضی کے تنازعات کو حل نہیں کر سکتا۔ CJI گوائی نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ کلیکٹر کو شہریوں کے ذاتی حقوق کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر ایسا ہوا تو اس سے اختیارات کی علیحدگی کی خلاف ورزی ہوگی۔ عدالت نے کہا کہ ٹریبونل کی طرف سے فیصلہ آنے تک کسی فریق کے خلاف کوئی تیسرا حق نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے وقف ایکٹ کی دفعہ 3 اور 4 پر بھی روک لگا دی ہے۔ اس کے علاوہ سیکشن 374 سے متعلق ریونیو ریکارڈ کی فراہمی پر بھی روک لگا دی ہے۔ عدالت نے اس شق پر بھی روک لگا دی جو حکومت کی طرف سے نامزد کردہ افسر کو یہ فیصلہ کرنے کا حق دیتی ہے کہ وقف املاک دراصل سرکاری املاک پر تجاوز ہے یا نہیں۔ تاہم عدالت نے وقف املاک کے رجسٹریشن کی ضرورت پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ رجسٹریشن 1995 سے 2013 تک موجود ہے اور اب بھی موجود ہے، اس لیے رجسٹریشن کی کوئی نئی تجویز نہیں ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر سنیں آواز دی وائس کے ایڈیٹر ان چیف عاطر خان صاحب کا پہلی نظر میں رد عمل۔ حی صاحب، میرا ماننا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ملک میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی مثال ہے کہ اگر سلیقے سے، ترتیب سے، ترکیب سے اگر چلا جائے اور قانونی جد و جہد لڑی جائے تو اس میں انصاف ضرور ملتا ہے، اور وہی اس فیصلے میں ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو اندیشے تھے پورے معاشرے کے، کہ ہم کلیکٹر والی بات کریں یا پھر CO والی بات کریں، سب کو سیٹ اسائڈ کر دیا ہے کورٹ نے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ انٹرم آرڈر جو ہے بہت ہی بیلنسڈ آرڈر ہے، اور اس کے چلتے اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جمہوریت کی جیت ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس میں جو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی میں جو ممبران تھے ان کا بھی اس میں ایک بہت بڑا پارٹیسپیشن رہا، اور اس کے بعد میں پورے اگر آپ معاشرے کو دیکھیں جس طرح سے اس نے اس کو اپروچ کیا ہے، بجائے سڑکوں پہ اترنے کے انہوں نے قانونی پوری جو ہے جد و جہد کی، جس کا اب پھل ان کو ملا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی کارگر فیصلہ ہے، اور جس کے چلتے اب جتنی بھی تنظیمیں ہیں، آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ان تنظیموں نے سبھی نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، انہوں نے اس کا سواگت کیا ہے، اور جو ان کے اندیشے تھے وہ دور ہو گئے۔ ایک بہت بڑی راحت ہے
پورے اگر ہم مسلم کمیونٹی کی بات کریں، اور مجھے لگتا ہے یہ انٹرم آرڈر ہے، آگے بھی جب کورٹ اس پہ ڈیٹیلز میں جائے گی تو ایک اچھا اس کا ایک نتیجہ نکلے گا. لیکن یہ خاص بات یہ بھی ہے اب کیونکہ ایک پورا ایکٹ بن گیا ہے تو اس میں ایک سرکار کی بھی ایک طرح سے نگرانی رہے گی. اس سے کیا ہے کہ وقف بورڈ جتنے بھی ہیں وہ مستعد رہیں گے، زیادہ ساودھانی سے کام کریں گے، تو اس کا بھی ایک اچھا اثر ہوگا. کل ملا کے یہ آرڈر مجھے لگتا ہے بہت اچھا ہے پورے ملک کے لیے، پوری قوم کے لیے اور سبھی تنظیموں کے لیے.